اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادعو، بلائیے، الی سبیل ربک، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، بالحکمت، بڑی دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اس نصیحت کے ساتھ جو احسن ہو، جو خوبصورت ہو، وجادلہم، اور ان سے آپ نے کلام کرنا ہے، بات کرنی ہے، باللتی ہی احسن، وہ بات جو خوبصورت ہو، جس میں رعنائی ہو، جو ان کو بھی اچھی لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مصداق جو ہے طائف میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے مختلف واقعات میں، وہاں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے دعوت دی ان سرداروں کو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات وہ مانیں، تو لیکن ان لوگوں نے یکسر انکار کر دیا، عرب کی مہمان نوازی کو بھی پس پش ڈال دیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی، گستاخی کی، اور پھر یہاں تک کہ شہر کے ان آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کو پھپتیاں کسیں، آپ کو بدتمیزی کریں اور پتھر ماریں آپ کو، یہاں تک کہ آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ان لوگوں نے اگر بات نہیں مانی تو میں دوسرے لوگوں سے بات کرتا ہوں، کہ نبی تو عزم و استقلال کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ تو دعوت کو ہی فریضہ اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو تب بھی وہ ان کو ناگوار ہوا۔ تاریخ اسلام میں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا دیا، بلکہ اس سے پہلے، تاریخ سے پہلے، آدم علیہ السلام سے این دم تک اور قیامت تک یہ حالات ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا، قال الملأ الذی نستکبر من قومہ، کہ قوم کے جس وقت جو ہے متکبر سردار، ان میں غرور، ان میں پیسے کی جو ہے جو روب، پیسے کی وجہ سے جو غرور، جو تکبر، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی صفات کا انکار کر دینا، وہ ان میں بدرجہ اتم جو ہے وہ موجود تھا۔ جب بھی انبیاء آئے ہیں تو یہ مالاؤ، یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں، انہوں نے مخالفت کی ہے۔ جس وقت بھی اسلام جو ہے قبول کیا ہے، انبیاء کی بات کو تسلیم کیا ہے، تو ان لوگوں نے جو اس وقت کے لحاظ سے غریب تھے، جو عام لوگ تھے، جن کے ذرائع آمدن کم تھے، جو بڑے چودھری وڈیرے، اس وقت کے جو ہے مقرب لوگ، اس وقت کے جو ہے وہ ایم پی اے، اس وقت کے ایم این اے، اس وقت کے سینیٹر، اس وقت کے چودھری، اس وقت کے چیئرمین، اس وقت کے نمبردار نہیں تھے، ان لوگوں نے بات قبول کی جو غریب لوگ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھتے ہوئے عام لوگوں کو دعوت حق دینے کے لیے آپ نے فریضہ شروع کیا، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی۔ ایک جگہ جو ہے، ایک دفعہ جو ہے سعودی عرب سے جماعت آئی، اور جو ہے میں یہ اشتیاق لیتے ہوئے کہ ہمارا ایک روحانی تقدس ہے، روحانی جو ہے ہم طور پر سعودی عرب کی بہت دل میں عزت ہے کہ وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں مبعوث کیے، تو ان لوگوں میں خوبیاں ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ نے پہلے امت مسلمہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے ایک رسول مانگا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں سے رسول مبعوث کر۔ اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے تقریباً 2800 سال بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ہم دعا مانگتے ہیں، اگر فوراً قبول نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے دعا قبول نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت دعائیں جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا جو ہے اگر قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں ہمارے لیے اجر کا سامان بن جاتی ہے۔ تو جماعت جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے گیا میں نے، تو ایک سعودی شہزادہ تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے کس علاقے سے ہیں؟ انہوں نے کہا سعودیہ سے، بڑے حماق کے ساتھ، بڑے جو ہے محبت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ تو میں نے اشتیاق پیدا ہوا کہ سعودی عرب میں کس جگہ سے، مکہ مدینہ کے ہیں یا کس طرف کے ہیں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ سعودی عرب کے کون سے خطے کے ہیں؟ تو ابھی یہ میں نے بات کی تھی، تو وہ زاروں کے تحت ان کی آنکھوں سے
آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے آہستہ آہستہ جو ہے. تو پھر میں نے سمجھا شاید میں بات ان کو نہیں کر سکا. میں نے ان سے جگہ پوچھ لیا کہ کس جگہ کے ہیں. تو پھر جو ہے یہ رونے کیوں لگ پڑے ہیں. تو جب انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ سنبھلے تو انہوں نے بتایا کہ میں اس علاقے سے ہوں جن کے آباء و اجداد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے بد دعا نہیں کی تھی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسلام کا دست و بازو بنیں گی، وہ اسلام پر ایمان لائیں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا دیا، اور ہم اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا حکم جو ہے وہ کھول کر بیان کر دو، فاصدع بما تؤمر، اس کے مصداق آج یہاں تمہارے سامنے موجود ہوں. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال بھیجا، پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت تھی وہ جوش میں آئی، جلال میں آئی، اور اس نے یہ کفار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو کہ سمیع اور بصیر ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو اس کو وہ باتیں ان کی اچھی نہیں لگیں. اور آپ نے آپ کو آپشن دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں جو انہوں نے بدتمیزی کی ہے یہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور یہ سب کے سب جو ہے اس میں پس کر رہ جائے. انہوں نے جو آپ کے ساتھ خود عذاب کو دعوت دی ہے کہ اللہ کے اس عذاب کو لے آؤ اگر اللہ کے سچے نبی ہو، اس قسم کی باتیں جو انہوں نے کی تھیں جس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو عذاب جو دیا جائے، تو وہ شخص جو ہے رونے لگا اور اس نے دعوت دی، اور اس نے بڑی اس کی آنکھوں میں لجاجت تھی، بڑی اسلام کی محبت تھی، اور وہ کتنی دور سے جو ہے دعوت دینے کے لیے آیا. وہ آدمی جس کی آباء و اجداد نے کہنے لگا کہ کتنا بھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کو دعوت دینے والے بن گئے، لیکن وہ جو ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے تو داغ ہم سے نہیں دھل سکتا. تو اس کو اس بات پر ندامت ہو رہی تھی جو اس کی آباء و اجداد نے جہالت میں جو ہے وہ عمل کیا تھا. تو آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جو ہے وہ دعوت دینے والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا تھا، لیکن اب وہ آباء و اجداد کے جو کہ اس کے بس میں بھی نہیں تھا، اس کو اس پر بھی ندامت ہو رہی تھی تو وہ دعوت دے رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں سے جو ہے وہ ان لوگوں نے پتھر مار مار کر وہاں سے روانہ کر دیا، اور یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، دوسرے جو پہلے انبیاء تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی تکلیف پہنچی تھی. مستھم الباساء والضراء وزلزلوا، جو پہلے انبیاء تھے میرے آخری رسول ان کو بھی تکلیف دی تھی. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بار بار جو تذکرہ فرمایا آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ اے میرے رسول انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا الیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح آپ کو اولو العزم نبی بنا کر بھیجا جیسے میں نے فرعون کو بھیجا. وہ مصر کے فرعون کے پاس گیا اور آپ جو ہے مکہ معظمہ کے فرعون کے پاس ہیں. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصر کا فرعون جو ہے وہ ڈر گیا جس وقت موت آئی، لیکن ابو جہل جو ہے وہ اس وقت بھی نہیں ڈرا موت سے بھی جس وقت جو ہے وہ اس کو قتل کرنے لگے. تو اس نے کہا میرا سر جو ہے ذرا نیچے سے جو ہے اتارنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے، بڑا آدمی ہے. اور اس نے کہا کہ کیا ہوا، مجھے کسان کے 2 بچوں نے قتل کر دیا، کوئی بڑا آدمی مجھے قتل کرتا تو اس میں میرے لیے عظمت تھی. یہ میرے لیے رسوائی کا باعث ہے کہ 2 چھوٹے بچوں معوذ اور معاذ نے مجھے قتل کر دیا ہے. اس کا افسوس تھا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو ہے وہ کہتا ہے کہ آمنت برب العالمین، جب غرق ہونے لگا کہا آمنت برب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لایا. اور پھر فرمایا
کہ اس رب العالمین پر نہیں جس کا وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لایا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اس ذات باری تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان، اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت من قبل، اور اس سے پہلے تو بہت جو ہے نافرمانی کر چکا، سننجی کا بے بدانے کا، اب اس کا تجھے یہ صلہ ملے گا کہ تیری جو میت ہے، تیرا جو جسم ہے، اس کو ہم نجات دے دیں گے۔ تو پورے گھوڑے، پورا لشکر، پورا اسلحہ جو ہے اس کو سمندر جو ہے وہاں پر رہ گیا، کسی کی لاش باہر نہیں آئی۔ تو فرعون کی لاش جو ہے صبح کو جو ہے وہ اس پر پڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے باہر بتا دیا۔ تو یہ سفر طائف جو کہ واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب وہاں سے آگے گئے ہیں تو ایک باغ تھا، عتبہ جو مکہ معظمہ کا جو ہے رئیس تھا، اس کا باغ تھا، اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نے پانی بھیجا، کہا یہ مسافر معلوم ہوتا ہے، اس کو پانی دو، اس کو انگور دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگور جو ہے وہ لیے، کھانے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے آپ نے کھانا شروع کیا، تو وہ نوکر، وہ ملازم عداس جس کا نام تھا، بائبل نینوا کا رہنے والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرانی سے پوچھتا ہے کہ یہ بات، یہ چیز، اللہ کا نام تو ہم لوگ لیتے ہیں، یہ تو عیسائی لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اور اس نے کہا نینوا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کے وطن سے، یونس بن متی جو ہے ان کے جو ہے وطن سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ میرا بھائی ہے کہ وہ بھی اللہ کا نبی ہے، وہ ان کا زمانہ جو ہے مجھ سے پہلے گزر چکا۔ روایات کے مطابق جو ہے کہا کہ عداس جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لایا۔ تو ابھی اور کوئی بات وہ کرتا تو کہ پیچھے سے جو ہے عتبہ نے اس کو آواز دی کہ جلدی آ جاؤ، تم یہیں نہیں ٹھہرنا، بس پانی دے کر اور انگور دے کر آ جانا۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر طائف میں 3 قسم کے لوگ ملے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ پتھر بھی مروائے اور پتھر مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیسرا وہ آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تسلیم نہیں کیا لیکن عرب کے مہمان نواز طریقے کے مطابق جو ہے، جو ان کا عظیم طریقہ تھا، اس نے پھل بھیجیے، اس نے پانی بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے کی، ایمان نہیں لایا۔ اور تیسرا وہ شخص جو عداس، جو کہ ایمان بھی لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان سے سرفراز کیا۔ کسی بھی مقام پر جس وقت دعوت دی جاتی ہے تو اسی طرح 3 قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی قبول کرتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ مالاؤ بڑے سردار لوگ جو ہیں وہ بدتمیزیاں کرتے ہیں، ساتھ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف میں گئے ہیں تو یہ دعوت دی ہے، اس وقت ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر وہی لوگ جو ہیں اسلام کو دست و بازو بنے، جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ وہ آدمی رو رہا تھا اپنے آباء و اجداد کی اس بات پر کہ اللہ تو ذالک فضل اللہ ہے، کوئی بھی نیکی کا کام، اچھائی کا کام اللہ کا فضل ہے، انسان کا کوئی نہیں ہے، انسان کے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے، کامیابی میرا اللہ دیتا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔